وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا اونچی جگہ کی طرف جو بہترین تھی اور چشموں والی تھی۔ ماقبل درس میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اور اب رکوع کے آخر میں یہ رکوع کی آخری آیت ہے جو آج پڑھی گئی ہے، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے دونوں کو نشانی بنایا، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ایک نشانی بنایا، اور نشانی اس لیے کہ ان کی جو تخلیق ہے وہ عجیب انداز میں ہوئی، عام ضابطے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ بڑی پاک دامنہ خاتون تھی، جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، صدیقہ قرآن نے ان کو کہا ہے، اور صدیقہ یہ صدیقین یہ انبیاء کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے، تو ان کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، کیونکہ عورت نبی نہیں بن سکتی اس لیے صدیقین کا مقام ان کو عطا فرمایا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، بڑی پاک باز خاتون تھی، والد کا انتقال ہو چکا تھا تو اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں یہ رہی ہیں، وہاں بچپن وہاں گزارا ہے، اور ایک ان کا عبادت کے لیے ایک حجرہ ہوتا تھا، وہاں یہ عبادت کرتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا تھا، تقریباً 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مریم علیہ السلام کے پاس ہے، دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس پڑے، تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آ گئے، ان کا تو موسم نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر وہاں زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے، اگرچہ میری عمر نہیں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے، لیکن تیری ذات تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہاں دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے، ان کی دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یحییٰ علیہ السلام بیٹے عطا فرمائے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب جوان ہوئی، پہلی مرتبہ جب پاکی کے لیے غسل کرنے کے لیے الگ ہوئی ایک کمرے میں، قرآن مجید میں سارا واقعہ تفصیلاً ہے، تو وہاں پھر جب غسل کر لیا تو حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے، قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور فرشتوں کو یہ اختیار دیا ہے وہ انسانی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آئے، اور یہاں ایک مفسر نے بڑی عمدہ بات کہی، قرآن میں ہے بشرًا سویّا، ایک کامل انسان کی شکل میں متشکل ہوئے، ایک معتدل انسان کی شکل میں متشکل ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کائنات میں معتدل اور کامل اور اکمل صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان جیسا کوئی معتدل، کوئی کامل، کوئی اکمل کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت میں جبریل امین سامنے آئے۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے اعوذ بک، اعوذ بالرحمن ان کان تقی، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی رحمان کی، اگر تو متقی ہے، بچنے والا ہے۔ تو پھر جبریل امین نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، صرف انسانی شکل اختیار کی ہے۔ تو وہاں حضرت جبریل امین نے ان کے گریبان میں یا آستین کو پکڑ کے پھونک ماری، وہیں پھر حمل ٹھہرا ان کو، اور کوئی 9 مہینے کا عرصہ بھی نہیں گزرا، چند گھنٹوں میں ان کو درد ذیل شروع ہوا۔ اب یہ باغی ہے ایک جنگل کی طرف، اور وہاں اللہ رب العزت نے ایک کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھی، وہاں پھر بہت پریشان ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بعض کہتے ہیں یہ بیت اللحم اس مقام کا نام تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور وہاں پھر ان کو جب ولادت ہوئی تو بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی اتنا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، اور میرا بھولنا بھی لوگ بھول چکے ہوتے، میں بھولی بصری بن چکی ہوتی، یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے نیچے کھڑا تھا الگ ایک سائڈ پہ آواز دی کیا پریشان نہ ہو، بالکل اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ سارا نظام ہے، اس کھجور کے تنے کو، خشک تنا تھا، اس کو ذرا حرکت دو، اب اس کو فغزی الیک بجذع النخلہ، حرکت دو تو تازہ کھجوریں، اب حرکت دی اس کھجور کے تنے کو تو تازہ کھجوریں گرنا شروع ہوگی، اور نیچے دیکھا تو تحت کی سریہ، اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، فرمایا فکولی واشربی وقرری عینا،
کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ عجیب انداز میں تخلیق ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ اے خدیجہ، جنت میں جب جاؤ تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ بڑی پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ، میں پہلی بیوی ہوں آپ کی اور آپ کی سوکنے جنت میں کیسے؟ تو فرمایا کہ حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ، یہ دونوں میری بیویاں ہوں گی جنت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے رکھا ہے تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو یہاں بھی معلوم ہوا، اور یہ جو روایت آپ کو سنائی کہ بشرن سویہ، اللہ کے نبی کی شکل و صورت میں جبریل امین آئے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب پریشان ہے، بچے کو اٹھایا، جب آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو لوگوں سے کہنا کہ نظرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نیت مانی، میں بات نہیں کر سکتی، وہاں جائز تھا۔ اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا بچہ اٹھایا مریم نے، اور ان کو تو بہت موقع مل گیا، بہت باتیں کی، لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور کہنے لگے یا مریم، اے مریم، نہ تیرا بھائی ایسا تھا نہ تیرا باپ ایسا، تو نے یہ کیا کام کیا؟ اب انہوں نے کہا کہ اس بچے سے بات کرو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے جو ابھی بچپنے میں ہے، ابھی ماں کی گود میں ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے۔ بس اسی اسنا میں لوگ بہت اکٹھے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز شروع ہوئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی۔ وہاں ماں کی گود میں تقریر کی، لوگ دنگ رہ گئے آواز سن کے، اور وہاں پاک دامنی کو بیان کی اپنی ماں کی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، ان کے بارے میں کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے، یعنی یہ انسان تھے، کوئی فرشتے یا اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اب عیسائیوں نے بہت بڑے برے عقیدے ان کے بارے میں بنا لیے ہیں، بعض ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ، تین خدا مانتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک مریم سلام اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ تین میں سے تیسرے۔ بہرحال یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ اللہ کی ذات احد ہے، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، احد ذات ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی رشتہ ناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ جو دونوں انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نقل کے ابن مریم کا ہے، مریم کا بیٹا، اور یاد رکھیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، مریم کی طرف نسبت اگر کی ہے تو معلوم ہوگا کہ مریم کا ہی بیٹا ہے اور کسی کا بیٹا نہیں۔ اگر اللہ کا ہوتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر ایسے اللہ تعالیٰ کلام نہ فرماتے۔ تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے ان کی طرف سے کہ ان کو معبود بنا لیا ان لوگوں نے۔ خیر، جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد نہیں بولے، پھر اپنی روٹین کے مطابق جب بچہ بولتا ہے اسی وقت گفتگو کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و مکین، پھر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک بلند جگہ کی طرف، جو رہنے کی جگہ تھی وہ چشموں والی جگہ تھی۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی جگہ تھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کہ وہاں چشمہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا تھا اور وہ بلند جگہ تھی۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا اس علاقے کا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ یہودی بادشاہ تھا، ہیرودوس اس کا نام آتا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کو نجومیوں نے خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے تفتیش شروع کی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے بچے کو تو یہ قتل کروا دیا ہے، ظاہر یہی ایک بچہ ہے جو عجیب انداز میں پیدا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس بچے کو لیا اور دمشق فلسطین کی طرف چلی گئی، وہاں تقریباً 12 سال تک رہیں گی، اس بچے کی حفاظت کی، وہاں پرورش کی۔ تو جب وہ بادشاہ مر گیا تو پھر دوبارہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے بچے کو لے کر اپنے علاقے میں آئی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو بھی ٹھکانہ دیا مصر میں، بلند جگہ پہ، وہاں پانی بھی تھا، چشمے بھی تھے، بہت اچھی جگہ تھی، پھل پھول۔ اور یہ جو شام کی سرزمین ہے اس کو ویسے بھی انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے، اور یہاں بہت سارے نبی آئے ہیں، اور یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے، پھلوں کے اعتبار سے، فراوانی ہر اعتبار سے، پانیوں کے اعتبار سے، تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں بھی ٹھکانہ دیا۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے ربوہ، اس کے بارے میں جو غلام احمد قادیانی مرزائی کے ماننے والے دجال ہیں یہ بہت غلط تفسیر لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر اپنا مفاد ان سے نکالتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے، جب بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو یہ قادیانی مرزائی لعنتی جو ہے یہ پاکستان میں منتقل ہوئے، تو پاکستان میں آ کر سرگودا میں انہوں نے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام ربوہ رکھا، اور ربوہ نام رکھا، اور مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی کا تذکرہ کیا ہے، قرآن میں بھی ہے نا ربوہ، ربوہ کا معنی اونچی جگہ،
اور یہاں بھی ایسے دریا چناب پانی قریب ہیں، اور قراری و معین کا یہاں تفسیر غلط کرتے ہیں، پانی بھی قریب ہے، اونچی جگہ، یہ ربوہ ہے، قرآن میں تذکرہ ہے، اور ہمارے نبی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا کہ وہاں آئے گا، تو اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اس طرح یہ غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے تحریک چلائی، علماء کرام نے، منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ اور بھی بڑے حضرات نے، پھر ربوہ کا نام بدل کر چناب نگر رکھا گیا کہ یہ ربوہ نام سے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو مرزائی قادیانی دجال ہیں، یہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان بھی لگاتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہ حضرت مریم کے ناجائز تعلقات، یوسف نجار ایک آدمی تھا اس کے ساتھ، نعوذ باللہ، ایسا بہتان بھی لگاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرب قیامت آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور وہ اس ربوہ مقام میں آ چکے ہیں، یعنی مسیح موعود کا بھی اس بدبخت نے دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، بڑے اس نے دعویٰ کیے، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے یہ بڑے دجال ہیں، یہ بڑا فتنہ ہے، اس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے میں کوئی آمیزش ہوگی تو یاد رکھیں ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایمان کا عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا اتفاقی عقیدہ ہے ختم نبوت کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر قرب قیامت آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے، عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں اور بھی، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ یہی اختلافات چلے، یہ سولی پہ لٹکانے لگے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرب قیامت آئیں گے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پروٹوکول کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اور پانی ان کے جسم سے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کر رہے ہیں، پھر وہاں میں سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے گا، غالباً عصر کا ٹائم ہوگا، امام مہدی وہاں مصلی پہ ہوں گے، جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آگے تو وہ مصلی چھوڑیں گے، پیچھے کی طرف جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ نہیں، بلکہ امام آپ ہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں گے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے، اس کائنات کو امن سے کا گہوارہ بنا دیں گے، کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی مشرک، کوئی یہودی نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، صرف اسلام کا پرچار کریں گے، تو وہ امتی بن کر تشریف لائیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر متفق رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہ لوگ دھوکہ دیتے تھے ربوہ جگہ کے نام سے، تو اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو جزائے خیر دے، اس کا نام چناب نگر رکھا گیا تاکہ یہ لوگ بالکل دھوکہ نہ دے سکے۔ آج بھی یہ قادیانیوں کی کوشش کیا ہے کہ علماء کرام کو کی حقارت کو بیان کیا جائے، لوگوں کے دلوں سے جو ان کی محبت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مرزا مسرور کا ایک دن میں کلپ سن رہا تھا، کسی بچے نے سوال کیا کہ پاکستان کے بارے میں، وہ کہنے لگا آگے سے کہ جب تک مولوی ہیں پاکستان پر ہم قابض نہیں ہو سکتے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انشاءاللہ یہ مولوی رہیں گے قیامت تک، سد باب کریں گے، ہر فتنے کا مقابلہ کریں گے، اور بڑی جانیں قربان کی ہیں ان علماء کرام نے، بڑی قربانیاں دین کی حفاظت کے لیے، یہ دین کے چوکیدار پہرے دار ہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی اس دین کی طرف میلی آنکھ کر کے کھڑا ہوگا تو ہم سب مسلمان اس کا سد باب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔